بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین اور استاد کا ادب و احترام۔ علامہ حلوانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم کو جو علم حاصل ہوا اس میں علم کی تعظیم کا بڑا دخل ہے۔ میرا یہ حال تھا کہ کبھی کسی کتاب کو بلا وضو نہیں چھوتا تھا۔ علامہ سرخسی علیہ رحمہ کا یہ عالم تھا کہ باوجود ریاحی امراض ہوا خارج ہونے کا مرض ہونے کے بغیر وضو کے بھی اس کے باوجود بھی بغیر وضو کے ہاتھ میں کتاب نہ اٹھاتے تھے۔ ایک بار مطالعہ کے دوران میں ان کو 17 مرتبہ وضو کرنا پڑا۔ امام مالک علیہ رحمہ علم دین کی بے حد تعظیم و توقیر فرمایا کرتے تھے۔ جب کوئی حدیث بیان کرنے کا ارادہ کرتے تو پہلے وضو فرماتے، مجلس درس کے صدر مقام پر تشریف رکھتے، داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرتے، خوشبو لگاتے، پروقار طریقے پر بیٹھتے، پھر حدیث بیان کرتے۔ لوگوں نے اس اہتمام حدیث سے متعلق استفسار کیا تو فرمایا کہ حدیث رسول کی تعظیم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب سلیمان بن داؤد علیہ رحمہ کے انتقال کے بعد کسی بزرگ نے آپ کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا بخش دیا۔ پوچھا کس بات پر؟ کہا میں ایک دفعہ اصبہان جا رہا تھا، راستے میں اچانک بارش نے گھیر لیا، میرے پاس کتابیں تھیں اور وہاں کوئی چھت یا سایہ دار جگہ نہ تھی۔ میں اپنی کتابوں کو بچانے کے لیے ان پر لیٹ گیا اور پوری رات اسی طرح گزار دی۔ صبح ہوئی تو بارش ہلکی ہو چکی تھی۔ اسی بات پر مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ یہ بات فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت مجدد الافسانی علیہ رحمہ ایک روز بیت الخلاء میں تشریف لے گئے اور اندر جا کر نظر پڑی کہ انگوٹھے پر روشنائی کا نقطہ لگا ہوا ہے جو عموماً لکھتے وقت قلم کی روانی دیکھنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ فوراً گھبرا کر باہر آ گئے اور دھونے کے بعد تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اس نقطہ کو علم کے ساتھ نسبت ہے، اس لیے بے ادبی معلوم ہوئی کہ اس کو بیت الخلاء میں لے جاؤں۔ استاد کا ادب و احترام۔ راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو، علم کے لیے متانت اور وقار پیدا کرو۔ جس سے تعلیم حاصل کرو اس سے خاک ساری برتو، یعنی تابع داری، فرما برداری اور عاجزی کرو اس کے آگے۔ امام ابن وہاب علیہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ امام مالک علیہ رحمہ کے ادب سے مجھے جو کچھ ملا علم سے اتنا نہیں ملا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ میں 2 برس تک ارادہ کرتا رہا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث کے متعلق پوچھوں، مگر ادب کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی تھی۔ امام ربیع علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے استاد امام شافعی علیہ رحمہ کے سامنے پانی پینے کی جرأت نہ ہوئی۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک علیہ رحمہ کے سامنے ورق بھی آہستہ الٹتا تھا کہ اس کی آواز سنائی نہ دے۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ ادب کی وجہ سے اپنے استاذ کا نام نہ لیتے تھے بلکہ ان کا ذکر کنیت کے ساتھ کرتے تھے۔ حضرت شعبی علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز سے فراغت کے بعد لوگوں نے سواری کے لیے خچر پیش کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور خچر کی لگام ہاتھ میں لے کر چلنے لگے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی آپ لگام چھوڑ دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بڑوں اور علماء کی تعظیم کریں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ ہمیں بھی اہل بیت کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم جلد اول صفحہ نمبر 126۔